کرپشن فری اسٹیٹ بنا دیا ہے. ریاست کے فنڈ صرف عام آدمی کی فلاح کے لیے خرچ ہوں گے. وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی 13ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے وفد سے گفتگو. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی 13ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے وفد سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے حل میں مضمر ہے. کشمیری عوام الحاق پاکستان چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ریاست کو کرپشن فری اسٹیٹ بنا دیا ہے. اقتدار اللہ کی طرف سے ہے اور اسے صرف مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کروں گا. آزاد کشمیر میں عام آدمی کی عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے وی آئی پی کلچر اور پروٹوکول کا خاتمہ کر دیا ہے. اب ریاست کے فنڈ صرف عام آدمی کی فلاح کے لیے خرچ ہوں گے. روشن اور مستحکم پاکستان کشمیر کی منزل ہے. ریاست کے عوام کو معیار زندگی بلند کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. آزاد کشمیر کے عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی، بہتر تعلیم کے اصول پر توجہ مرکوز ہے. روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری، ہائیڈ اور ٹورزم سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں. فیصل راٹھور قاسم مجید مختار عباسی کے ساتھ مل کر جعلی اسکیمیں بنا رہے ہیں. حکومت کا ساتھ دینا ہے یا پارٹی کا؟ پیپلز پارٹی سی ای سی کے ممبران اجلاس میں پھٹ پڑے. فیصل راٹھور قاسم مجید مختار عباسی کے ساتھ مل کر جعلی اسکیمیں بنا رہے ہیں. پیپلز پارٹی سی ای اجلاس میں قاسم مجید اور فیصل راٹھور پر کوٹلی اور مظفر آباد کے ممبران کا حملہ. فیصل راٹھور: ہمیں معلوم ہے تم قاسم مجید اور مختار عباسی بجٹ میں جعلی اسکیمیں شامل کرا رہے ہو. 50 کروڑ والی تمہاری ڈیل بے نقاب ہو چکی. پارٹی کو ایجنسیوں کے سامنے تم نے ذاتی مفاد پر بیچنے کی کوشش کی. تمہارا جیالہ باپ تمہارے ان کرتوتوں پر قبر میں شرمندہ ہوگا. انوار الحق کی چمچہ گیری سے نکل آؤ. قاسم مجید کو بھی کھری کھری سنا دی. حکومت کا ساتھ دینا ہے یا پارٹی کا؟ فیصل راٹھور: آج طے کر کے یہاں سے جاؤ گے. یا پارٹی عہدہ چھوڑو یا انوار الحق کی نوکری چھوڑو. تم نے ذاتی مفاد کی خاطر پارٹی کے جیالوں کو مایوس کیا. کوٹلی کے سی این سی ممبر نے مزید کلاس لیتے ہوئے کہا کہ ممبر کشمیر کونسل بنانے کے لیے جس کاروباری بندے سے تم نے 3 لوگوں نے 7 کروڑ لیے تھے وہ اب اپنا کیس میڈیا میں لے جانے والا ہے. تم لوگوں نے پارٹی کو تباہ کر دیا. تمہارے پیٹ کی آگ کیسے کم ہوگی؟ پارٹی صدر اور سینئر قیادت نے تسلی سے یہ تمام گفتگو سنی اور سی ایس سی ممبران کو تحریری شکایات جمع کرانے کی ہدایت کر دی. سی آئی اے پولیس راولاکوٹ نے مشہور کار لفٹر دھر لیا. ملزم سے کارز میں 10 موٹر سائیکل برآمد. ایس ایس پی پونچھ کی میڈیا سے گفتگو. وہاں سے یہ لڑکا اٹھا کے لایا. ڈی ایس پی صاحب سٹیز کی نگرانی کر رہے تھے. تو یہ جب لڑکا آیا یہاں پہ تو اسے جب دریافت ہوا تو دریافت کے دوران بہت ساری چیزیں ہمیں ادروائز جو شاید ہمارے علم میں نہیں تھی وہ اسے ملی. ایک تو یہ ہے کہ اس نے یہ کہا جی کہ میں نے اتنے موٹر سائیکل چوری کیے ہوئے اور جو میں نے فارورڈ کوٹا لے جا کے بیچے ہوئے. تو بیسیکلی تو اس نے ہمیں جو موٹر سائیکلوں کی ڈیٹیل دی تھی وہ تقریباً 15 موٹر سائیکل ہیں جو اس نے ہمیں ڈیٹیل دی. تو 15 میں سے 10 ہم نے ریکور کر لیے اور فارورڈ کوٹے سے جا کے ریکور کیے ہیں. ارباب اور اس کے ساتھ اپنی ٹیم گئی ہوئی تھی تو انہوں نے جا کے فارورڈ کوٹے سے کل شام تک 3-4 دن کی محنت اور مشقت سے بڑی آپ سمجھ لیں کہ بڑی محنت کی ہے انہوں نے. اور اس کے بعد یہ موٹر سائیکل انہوں نے برآمد کیے ہیں. وہاں پہ برآمد کر کے پھر وہاں سے ایک ٹرک پہ لوڈ کیے. ٹرک پہ لوڈ کر کے تو رات کو ہی ہم نے یہاں پہ یہ موٹر سائیکل ہم نے اتارے. اور یہ مقدمات کے موٹر سائیکل ہیں اور جن جن لوگوں کے یہ موٹر سائیکل چوری ہوئے ہیں ہم نے ان کو یہ مقدمات کے ڈسپوزل پہ واپس کرنا ہے. اور مزید بھی انشاءاللہ جو ہمارے 5 موٹر سائیکل رہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم وہ بھی برآمد کر لیں گے. اور اس کے لیے بھی ہماری ٹیمیں کوشش کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ کچھ ٹیکنیکل اس میں پرابلم آ رہا تھا. کچھ لوگ شاید جن کے پاس وہ موٹر سائیکل ہیں وہ یہاں اویلیبل نہیں تھے تو ان کے اویلیبلٹی پہ انشاءاللہ وہ جو ہی ہمارا نیٹ ورک کام کر رہا ہے اس کے اوپر جو ہی وہ آئیں گے تو انشاءاللہ وہ موٹر سائیکل بھی ہمیں مل جائیں گے. اور اس پہ چونکہ اس ملزم سے ادروائز بھی بہت ساری چیزوں کی ہمیں مطلب امید ہے کہ ہمیں اور بھی بہت سارے سراغ ملیں گے. یہ چونکہ بہت پروفیشنل کار لفٹر ہے شاید کسی اور ضلع کے بھی بہت ساری چیزیں جو ہمیں مل جائیں مطلب پاکستان سے شاید اس نے جو کام کیے ہیں وہ بھی ہمیں ہماری انٹروگیشن رپورٹ میں آ جائیں گے. کچھ چیزیں ابھی ہم نے ہڈن رکھی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی ورک کر کے جب ہمیں کوئی 100% ہماری کامیابی ہو جائے گی اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم یہ ابھی یہاں پہ ہمیں رزلٹ اس کے ملنا شروع ہو گئے تو انشاءاللہ اس کو بھی ایکسپوز کریں گے. ملزم اپنے آپ کو بچانے کے لیے گمراہ کن بیان دے رہا ہے. ہمارا بچہ والدین کا تابعدار بچہ تھا. گزشتہ روز راولاکوٹ میں قتل ہونے والے حافظ قرآن باسط نعیم کے والدین کی میڈیا سے گفتگو. میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ
یہ میرے بچے کا جو گناہوں قتل ہوا ہے بغیر کسی وجہ سے، اور ایک حافظ قرآن اس نے پوری امت کا نقصان کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ قرآن کا نقصان کیا ہے، اور پھر آج ایک من گڑھ کہانی بنا کے تو وہ کیس کا رخ کہیں دوسری طرف کر رہے ہیں، یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ نہیں تو ہم جو کچھ ہم سے ہو سکا، تو اگر کل کوئی نقصان ہوتا ہے تو ایسی جو پریس ریلیز ہے، پہلی بات ہے ابھی انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوئی ہے، تو اس نے پریس ریلیز کر لی ہے، وہ ویڈیو پیغام دیا، جس بندے نے بھی یہ جو بندے کر رہے ہیں، میں معذرت سے کہہ رہا ہوں کہ ملزم جب کوئی غلطی کر دیتا ہے تو اپنے ڈیفنس کے لیے تو کچھ بھی کہے گا، تو کیا ملزم سچ بول رہا ہے سارا؟ یہ نہیں ہے۔ میرے اگر بھتیجے کی حوالے سے آپ انفارمیشن لینے چاہتے ہیں، اسکولوں سے لے لیں، مدرسوں سے لے لیں، گاؤں سے لے لیں، ہماری برادری سے لے لیں، ان کے اساتذہ سے لے لیں، میں کہتا ہوں کوئی ایک بندہ کہہ لے کہ یہ بچہ ایسا تھا تو انشاءاللہ میں اس کی جگہ پھانسی کے لیے تیار ہوں گا۔ لیکن کسی، میں پھر پہلے وہ بات دہرا رہا ہوں، ایک ملزم جو عادی بندہ تھا، اور پورے محلے والے کہہ رہے ہیں تھانے کے بالکل ہوائی 500 گز پہ وہ روزانہ وہ فائرنگ کرتا رہا، تو کیا کسی کے ہر بندے کو نہیں پتہ ہے؟ روزانہ وہ ٹریننگ کیمپ اس نے کھولا ہوا تھا، جو اسلحہ پکڑا گیا ہے وہ کہتا ہے میں نے پستول ادھر سے نکالا، کبھی کہتا ہے ادھر سے تھا۔ یہ ہم بالکل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، اس ظلم کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں، کبھی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اسی لیے جب مظلوم کو ظلم کا انصاف نہیں دیا جاتا ہے تو معاشرے میں ایسی برائی اور جڑ پکڑتی ہے جو قیامت تک جو ہے نا نقصان کرتے رہتے ہیں۔ وادی نیلم میں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے 2 نوجوان زخمی ہو گئے، زخمیوں کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، حالت خطرے سے باہر۔ وادی نیلم آزاد کشمیر، آوارہ کتوں کے کاٹنے سے 2 شہری زخمی۔ وادی نیلم کے سیاحتی مقام اپر نیلم میں آوارہ کتوں کا راج، 2 نوجوانوں پر حملہ۔ آوارہ کتوں کے حملے سے 2 نوجوان زخمی ہو گئے، دونوں زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اپر نیلم کے رہائشی نوجوان راجہ صدیق خان اور راجہ تصور خان آوارہ کتوں کے حملے میں زخمی ہوئے ہیں، دونوں نوجوانوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ عوام علاقہ کا کہنا ہے کہ بلدیہ کو اس حوالے سے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ آئے روز آوارہ کتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بڑی تعداد میں سیاح بھی اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ کوئی حادثہ رونما ہو، پہلے ہی اس حوالے سے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ممبر کی یونین کونسل داورہ کے پہاڑوں پر مقامی افراد نے جنگل میں آگ لگا دی، جنگلی حیات کی بڑی تعداد بھی جل گئی، محکمہ وائلڈ لائف اور جنگلات ستو پی کر سو گیا۔ ضلع ممبر کی یونین کونسل دورہ کے پہاڑوں میں کئی کلومیٹر پہاڑ مقامی آبادی نے جلا دیے، آگ کی زد میں آ کر بڑی تعداد میں جنگلی حیات بھی کوئلہ بن گئے، جہاں بجا جنگلی موروں، خرگوش، بندر، گیدڑ، چرند پرند کے اشانے خاکستر ہو گئے، متعدد جانوروں کی ڈیڈ باڈیز بکھری پڑی ہیں۔ ہر سال مئی جون میں مقامی آبادی اپنے شاملاتی رقبہ جات جو پہاڑوں پر محیط ہے ان کو آگ لگا دیتے ہیں تاکہ تازہ گھاس اگ سکے۔ محکمہ مال، بھمبر، وائلڈ لائف اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس پر خاموش ہیں۔ سینکڑوں ایکڑ رقبے پر پھیلے جنگلات میں چرند پرند کی افزائش شروع ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ پھلائی، ککر، سنتھا اور دیگر جھاڑیاں آگ کی لپیٹ میں آنے سے سرسبز پہاڑ سیاہ چادر اوڑھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے پرندے اور جنگلی حیات موت سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ متعلقہ محکموں کو چاہیے کہ اس حوالے سے اقدامات کریں اور ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ شجاعت اقبال، دمیل نیوز، سوانی، آزاد کشمیر۔ 11 مئی کی ہڑتال کے بعد کئی گرفتار مظاہرین کو رہا کر دیا گیا، مگر تحریک کے رہنما چودھری آزاد کو تاحال رہا نہیں کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں قمر عارف۔ جی بالکل جی، ابھی ہم ضلع بھیمپور آزاد کشمیر کے ایریا بیلا محمد نگر میں موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 11 مئی 2024 کو ریاست بھر میں احتجاج ہوئے تھے، اور بعد ازاں حکومت کی طرف سے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد جو اس کمیٹی کو لیڈ کر رہے تھے، ہر علاقے کے جو سربراہان تھے ان کو ریلیز کر دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ضلع بھیمپور آزاد کشمیر کے ایریا بیلا محمد نگر جو اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے چودھری عارف آزاد صاحب، ان کو ابھی تک حکومت کی طرف سے ریلیز نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے میرے ساتھ بیلا محمد نگر کے سینئر رہنما محمد ظہیر صاحب موجود ہیں، وہ اس حوالے سے کیا عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں، حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، آئے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمر بھائی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 11 مئی کے واقعے میں جب پرامن احتجاج کی ریلی چل رہی تھی نا، تو اس میں ہمارے عارف آزاد صاحب تھے جو بیلا محمد کو لیڈ کر رہے تھے، وہ پرامن ریلی کی قیادت کر رہے تھے، تو ان کو گرفتار کیا گیا،
जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, हमें ना ही मिलने दिया जा रहा है, और बाकी क्या आदतें जितनी भी उन्होंने गिरफ्तार की थी उनको उन्होंने रिहाई दे दी है। अभी ये है कि हमारी हुकूमत से ये अपील है कि अगर पुरअमन एहतजाज के बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको रिहा ना किया गया तो हम एहतजाजी कॉल पे मजबूर हो जाएंगे। ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अगर इस तरह के मामलात चलते रहे तो फिर ये पुरअमन फ़ज़ा जो ये सख्त संगीनी की तरफ चली जाएगी। मशहूर सिंगर नज़ाकत हुसैन ने मां के हवाले से बनाया गया नया गाना रिलीज कर दिया। सोशल मीडिया पर इस गाने को खूब पज़ीराई मिल रही है। आइए देखते हैं एक झलक। सोना खैर करे टूटी मुंदरी नक तोलो, रब सोना खैर करे टूटी मुंदरी नक तोलो, रिश्ता मावा दा होंदा अफजल जग कोलो, रिश्ता मावा दा होंदा अफजल जग कोलो। रब सोना खैर करे कश्मीर तो आई लारी, रब सोना खैर करे कश्मीर तो आई लारी, दुनिया ते मालो को नहीं मिलती दुई वारी, दुनिया ते मालो को नहीं मिलती दुई वारी। रब सोना खैर करे चीड़ा दा साया है, रब सोना खैर करे चीड़ा दा साया है, रिश्ता मावा दा रब पाक बनाया है, रिश्ता मावा दा रब पाक बनाया है। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी गार्ड्स के वीज़े टेस्ट इंटरव्यूज़ 22 और 23 मई को रावलपिंडी में होंगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के लिए खुशखबरी। फौरी जरूरत बराए UAE सिक्योरिटी गार्ड के लिए आज ही राबिता करें। तनख्वाह पाकिस्तानी तकरीबन 2,15,000 और टेस्ट इंटरव्यू 22 और 23 मई बरोज बुध और जमेरात को होंगे। ड्यूटी सिर्फ 12 घंटे, मुआयदा मुद्दत 2 साल, रिहाइश मेडिकल ट्रांसपोर्ट कंपनी के जिम्मे होगी, जबकि दीगर मराहत भी लेबर लॉ के मुताबिक होंगी। तालीम FA, BA और MA, कद 5 फुट 8 इंच, उम्र 22 ता 40 साल। टेस्ट इंटरव्यू सुबह 8 से लेकर दिन 2 बजे तक जारी रहेगा। अगर आप भी बैरून मुल्क रोजगार कमाना चाहते हैं तो देर मत करें, आज ही फोन उठाएं और हमसे राबता करें। CV और मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे ऑफिस आएं। उम्मीदवार पैंट शर्ट पहन कर आएं। कहूट इंटरनेशनल, जो नाम है एतमाद का। एड्रेस 1st फ्लोर जमान हाइट्स, फैब्रिनो प्लाजा, 5th रोड, कमर्शियल मार्केट, सैटेलाइट टाउन, रावलपिंडी। फोन नंबर्स 0336578040, 031557000500,
031551000510. Head Office Boon Chowk Chakwal. Landline number 0512711003 0543540002. Kahoot International Overseas Employment Promoters. मारूफ समाजी तंजीम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल जीत लिए। देखें ये रिपोर्ट। तकरीब से खिताब करते हुए सदर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी आज़ाद कश्मीर अतीक अहमद कियानी, डॉक्टर रुबीना शेख, मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अजीम, डिप्टी चीफ प्रोसिक्यूटर एहतसाब ब्यूरो आज़ाद कश्मीर और दीगर ने कहा कि मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी आज़ाद कश्मीर में खिदमत इंसानी की अलामत है, जिसने अपने क़याम से अब तक हमेशा दुखी इंसान की खिदमत की है। तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के टेबलों पेश किए। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस ने हाजरीन को हैरान कर दिया। उसके बहुत सारे मसाइल थे, रेफ्यूजीज़ की आबादकारी से लेके आज तक जो भी डिज़ास्टर हो, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी अपने वसाइल के अंदर रहते हुए इस पर काम कर रही। कुछ काम तो हमारे जो इमरजेंसी लेवल के होते हैं और कुछ काम हमने परमिट स्टार्ट किए। हमने महसूस किया कि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, मैं यहाँ पे आके जो है ना, मुझे एक वो रूह की ताजगी और उसका एहसास होता है कि हमारा माशरे में अभी भी अखलाकी लिहाज से हम लोग इस लेवल पे है कि हम उन बच्चों के बारे में सोच रहे हैं जिनको लोग यानी माजूर समझ के इग्नोर करते हैं। और एक बच्ची की जैसे एग्जांपल दी गई कि उसके वालिद ने उसको छोड़ दिया उसकी माँ को कि वो माजूर बचे। तो ये लोग जिनका इनके साथ कोई खूनी तल्लक नहीं है, एक अल्लाह के नज़दीक ये काम कर रहे हैं और उन बच्चों को इस माशरे का कारआमद फ़र्द बना रहे हैं। दोमेल न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारा YouTube चैनल और www.domailnews.com और फॉलो कीजिए हमारा फेसबुक पेज।